قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی وہ برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اصل کمزوری ہمارے یا تو وضو کے اندر ہوتی ہے یا ہماری نماز کی ادائیگی کے اندر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر کیسی چوری؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص چور ہے نماز کا جو رکوع صحیح نہیں ادا کرتا، جو سجدہ صحیح نہیں ادا کرتا، گویا اس نے نماز کے اندر چوری کی۔ تو اب آپ خود بتائیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کا وضو بھی اگر صحیح وضو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ بہت سارے نقص پیدا ہو رہے ہیں، نماز وہ پڑھ رہا ہے، وہ قیام صحیح نہیں کر رہا، وہ رکوع صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، وہ سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، وہ جلدی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ نماز میں خضوع ہی نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ پھر وہ نماز کس طرح تمہیں برائی اور بے حیائی سے ہمیں روکے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو جلدی میں پڑھی جائے، عجلت میں پڑھی جائے، اور جس کے اندر رکوع و سجود صحیح نہ ہو، وہ نماز ایک کالے سے کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور وہ نماز جس کے اندر خشوع و خضوع ہو اور صحیح طریقے سے توجہ الی اللہ وہ نماز ہو، تو اس نماز کو ایک صاف ستھرے ایک ہرے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اور اس نماز کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اصل وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جس کے اندر خشوع و خضوع ہو، جس کا قیام رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا ہو، ٹھہراؤ جس کے اندر ہو، توجہ الی اللہ والی نماز ہو، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہی نماز برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔